پیغمبر ان سے کہتے ہیں آپ قل یحیی الذی انشأها اول مرہ، جس نے ان ہڈیوں کو پہلا وجود بخشا وہی دوبارہ ان کو زندہ کرے گا، اول مرہ، وہو بکل خلق علیم، اور اللہ تعالی ہر قسم کی پیدائش کو جانتا ہے، خلق علیم، ہر قسم کی پیدائش، ایک پیدائش پہلی ہے، پہلے درجے کی پیدائش، ایک پیدائش دوسرے درجے کی، ایک پیدائش آخری درجے کی ہے، ہر منزل کی پیدائش اللہ کے علم میں ہے، کس طرح بنانا ہے، کیا اس کا طریقہ ہے، کیوں کر اس کو وجود دیا جائے گا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کا جواب دیں۔ جب اس آیت پر آیا وہ عراقی عالم پوری سورہ یاسین سنانے کے بعد اس مہاراجا ولی رائے جب قرآن کریم کی اس آیت پر آیا، اب سورہ یاسین نے اپنی وہ تاثیر دکھائی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پاک سے نکلی، یہ قلم ہلا دیا اس نے مہاراجا کا قلب ہلا دیا، وہ تخت سے نیچے اترا اور تخت سے نیچے آ کر اس نے مٹی میں اپنا چہرہ رکھ دیا اور سارا قطار ہوتا رہا اور یہ کہتا رہا، یہ اس خدا کا پیغام ہے، اس بھگوان کا پیغام ہے جو ازلی ہے، جو ابدی ہے، کوئی شبہ نہیں، یہ اس خدا اور اللہ کا پیغام ہے جو ازلی ہے، ابدی ہے۔ اس کو دہراتا رہا اور روتا رہا، اس کا سارا چہرہ خاک آلود ہو گیا، بات ختم ہو گئی۔ اس عالم کو رخصت کر دیا مہاراجا نے، یعنی اس نے آ کر جو رپورٹ دی حضرت عمر ابن عبدالعزیز کے لڑکے عمر، وہ یہ پوچھا کہ تم نے کس حال میں چھوڑا، تو نے اللہ کے اس بندے کو کس حال میں چھوڑا؟ کہے امیر المومنین میں نے اس حال میں چھوڑا، اس نے علیحدہ ایک مکان تعمیر کرائی ہے اپنے، وہاں بیٹھ کر وہ خدا کی عبادت کرتا ہے اور ظاہر یہ کرتا ہے میں امور سلطنت پہ غور کر رہا ہوں، کوئی نہ آئے میرے پاس، کوئی اس کے پاس اہلکار نہیں جاتا، وہ وہاں اندر روپوش ہو کر خدا کی عبادت کرتا ہے۔ اے عمر میں اس حال میں چھوڑ کر آیا، اور اس نے چلتے ہوئے جو میرا اعزاز و اکرام کیا ہے، تو میں نے حساب لگا کر جوڑا ہے کہ 12 من سونا بنتا ہے، جو اس نے جا کر دیا ہے کہ یہ اتنے رتن سونا مجھ کو دیا ہے، 12 من سونا۔ ہندوستان سونے کی چڑیا تھی نا، سونے اور چاندی کا خزانہ تھا ہندوستان، اس نے اپنی شان کے مطابق اس کو رخصت کیا اور 12 من کے قریب سونا اس کے ساتھ ملا دیا۔ یہ سورہ یاسین کی تاثیر ہے۔ سورہ یاسین نے صرف اہل زبان کو نہیں بدلا، اس نے اہل عجم کو بدلا، لیکن اہل عجم کو بدلا، اتنی بات ذہن میں ڈالا رکھیے گا، الا من اتی اللہ بقلب سلیم۔ سورہ یاسین قلب ہے، لیکن یہ اسی کے لیے قلب ہے جس کا قلب خود نروگا، دنیا کی کیا پسند، دولت سے محبت، شہرت سے محبت، اقتدار سے محبت، نفرت، غیبت، جلن، ان سارے لوگوں سے جو دل پاک ہو جائے کسی درجے میں، مکمل پاک تو پیغمبر کا ہوتا ہے، دل کسی کا مکمل پاک نہیں ہوتا، نہ مولوی کا، نہ قاری کا، نہ عالم کا، نہ تاجر کا، نہ حاجی کا، وہ تو ایک فطرت ہے، وہ تو ایک فطرت کے درجے میں یہ جذبہ سب میں موجود ہے۔ شریعت اس کا علاج ہے، شریعت علاج کرتی ہے، اور شریعت اس طرح علاج کرتی ہے کہ جو دل کی کمزوریاں ہیں فطری ان کو مغلوب کر دیتی ہے،
اللہ کا یقین غالب کر دے. دل مکمل نروگا یا ابراہیم کا یا انبیاء علیہ السلام کا. ہم تو روگی ہیں، دل کے روگی، ہمارا دل روگی. ذرا اشارہ ملتے ہی دہل، ذرا اشارہ ملا. اللہ رب العالمین آپ کو توفیق عطا کرے کہ آپ اللہ کے اس مقدس کلام ایک ایسا دل لے کر آ کر سنیں کہ جو ان دنیا کے جھمیلوں سے باہر رکھتا ہے. اگر آپ کے دل میں کسی کا حسد ہے، کسی کی جلن، کسی کا غصہ ہے، کوئی لالچ ہے، یہ سارے دل کے روگ ہیں. سارے روگوں کو باہر رکھ کر پھر یہاں آیا خدا کا کلام سنو، سورہ یاسین کا پیغام سنو. یہ اسی طرح تمہارے دل کو بدل ڈالے گی جس طرح اس ہندو راجا کے دل کو بدل ڈالے. بیان کرنے والا ایک عراقی عالم ہوگا، بیان کرنے والے کو بھی اللہ رب العالمین یہ توفیق دے کہ جب وہ بیان کرے تو اس کا اپنا دل بھی نروگی، اس کا دل بھی نروگی. وہاں بھی وہ کنیکشن کام کر رہا تھا. عراقی عالم کا علم سنسکرت کا عالم ہے، اور وہ جو ولی بیٹھا تھا سب پر عمر ابن عبدالعزیز کے لوٹے عمر، ان کی توجہ، ان کی دعائیں، اے اللہ، اے پروردگار، اس نے ایک عالم مانگا ہے قرآن کی تبلیغ کرنے، پروردگار اس کی لاج جاؤ. ادھر اللہ سے دعائیں مانگ رہا تھا، ادھر یہ عالم کام کر رہا تھا. احترام آ گیا. اللہ رب العالمین آپ کو اور آپ کی اس مجلس کو سلامت رکھے، اور آپ قرآن کریم کے پیغام کو اور اب سورہ یاسین کے پیغام کو اسی طرح سنیں جس طرح اس کو سننے کا حق ہے. اس کو اپنے عمل میں لائیں ہیں، آپ عمل میں لائیں. وہ جو عملیات کی عادت ڈال دی ہے نا، میں بیمار ہوں، اس کا کیا کروں؟ میں نے کل پرسوں بتایا نا جمعے کہ اب وہ جو عملیات کی عادت ہے وہ اس مقام پر لے آئی ہے کہ ایک ہینڈ بھی تقسیم ہوتا ہے اور اس کے شروع میں ہوتا ہے جے بجرنگ بلی، اور مسلمان گھروں میں پڑا رہتا ہے جے بجرنگ بلی، آؤ ہمارے پاس علاج کرانے، ہم تمہارے گردے کی پتلی کو منہ سے نکال دیں گے. اور یہ پڑھ رہی ہیں ہماری لڑکیاں جے بجرنگ بلی. اور پھر یہ کہہ رہے تھے، سنا رہے تھے رضی بیٹھے کہ جو وہاں گیا، یہ آگرے کا واقعہ ہے، جو لوگ وہاں جاتے ہیں باقاعدہ لائن میں کھڑا کر کے اس سے نعرے لگواتے جے بجرنگ بلی، اور وہاں علاج کرتے. تم نے جو عادت ڈالی ہے ان میں عملیات کی، وہ وہاں لے گئی ہے. اس کو سمجھو، اس کو سمجھو، اور جو چیز جس درجے میں ہے اس کو اس درجے میں رکھو. تم ان کی عورتوں اور بچوں کو فتح پوری اور یہاں بلا کر ایمان خراب کرتے تھے بقول ان کے خیال میں جو ہندو عورتیں تمہارے یہاں آتی ہیں ان کے ایمان خراب ہوتا ہے. اب انہوں نے تمہارا ایمان خراب کرنے کے لیے یہ دو سوچا ہے. وہ اپنے ہندو بچوں اور عورتوں کو روک نہیں سکے. اس میں تو حاضر آ گئے، تمام پرست قوم ہے، مشرق قوم ہے، چلی آ رہی عورت حیض میں، نفاس میں چلی آ رہی ہے فتح پوری. تین حجروں میں بیٹھے ہیں، یہ امام، یہ نائب امام، یہ فلاں بیٹھے ہیں، ہر قبرستان میں بیٹھے ہیں، ہر مسجد میں بیٹھے ہیں. کیا کریں، گزرے اوقات کی ہوں، کس طرح پیٹ بھرے ہوں. ٹھیک ہے، یہ اگر اللہ عذر قبول کر لے گا تو کر لے گا اللہ عذر قبول. لیکن اب انہوں نے کیا اس کا اور سوچا ہے کہ جس طرح تم ان کے عوام کا ایمان خراب کر رہے ہو، اسی طرح وہ تمہارے عوام کا ایمان خراب کر رہے ہیں. کبھی وہ جمنا پار بیٹھ جاتے ہیں، کبھی وہ آگرے میں ہے. تو 2-3 واقعے، اتنا بڑا ملک خدا ہے، کہاں کہاں تمہارے ایمان پر ڈاکہ ڈال رہا ہے. بیٹھ گئے ہیں اور تم سے بجرنگ بلی کی جے بلوا رہا ہے اور تمہاری پتھریاں نکال رہے ہیں. وہ بہن ہے، کچھ بھی نہیں ہے، پتلی حلق سے کہاں کس طرح سے آ جائے گی. اور اگر آ بھی جائے، میں کہتا ہوں اگر آ بھی جائے، اگر کسی غیر مسلم اور مشرک کو اس کو تم دیکھتے ہو بے دین ہے، واقعی اس کے عمل میں کوئی تاثیر ہوتا ہے، محنت کر کے تاثیر، پھر بھی علاج کرانا حرام ہے.
گندی دوائی سے علاج کرا دو گے گناہگار ہو کے صحیح، اور شرکیہ اعمال سے علاج کراؤ گے جان بوجھ کر، تم اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ اللہ رب العالمین آپ کو اور ہم سب کو توفیق دے۔ السلام علیکم، خدا حافظ، تشریف لائیے۔ ہاں نہیں، ہم تو آپ کے اشتیاق میں تھے نا، تو آپ تشریف لائیے۔ بیان حضرت مولانا مفسر قرآن سید اخلاق حسین قاسمی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، تفسیر افتتاح سورہ یاسین 2 اگست سن 1992 بمقام مسجد امرود والی بلبلی خانہ پہاڑی بوجلا۔ آڈیو کیسٹ، آڈیو سی ڈی محمد صادق، فون نمبر 9899634768، تکنیکی تعاون سہیل حسین، ڈاکٹر عقیل احمد۔